پریز دی لارڈ، مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ عزیزو آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ہر دن کو کلام مقدس کو پڑھنے اور دعا کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں۔ سو آئیں آج کے اس دن کو مقدس پولس رسول نے جو خط رومیو کی کلیسیا کے نام لکھا، اس کا 13واں باب، اس کی 10ویں اور 11ویں آیت کو پڑھنے کے وسیلے سے کریں گے۔ سو میرے بہن بھائیو، کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی، اس واسطے محبت شریعت کی تعمیل ہے، اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔ آئیں عزیزوں، جو حصہ آج صبح تلاوت کیا گیا ہے، میں اور آپ اس پر غور و خوض کریں۔ 13ویں باب کی 10ویں ہے، محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی۔ عزیزوں، محبت نہ صرف مثبت احکام، وہ کام جو ہمیں کرنے ہیں، رومیو 12 باب 9 سے 21ویں آیت، پہلا کرنتھی 13ویں باب کی 4، 6 اور 7ویں آیات، ان سے پڑھیں، سے پوری ہوتی ہے، بلکہ منفی وہ کام جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے سے بھی پوری ہوتی ہے۔ مدرجہ ذیل اقتصاب میں مرکوز وہ تمام احکام میں وہ تمام باتیں شامل ہیں جو مسیحیوں کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں یا دوسروں پر منفی اثرات ڈال سکتے ہیں۔ آیت نمبر 9 اسی باب کی، پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب، اس کی 4 آیت سے 6 آیت تک، محبت کو ہمیشہ بھلا اور دوسروں کے بہترین مفادات کے لیے کام کرنا چاہیے۔ فلپیوں 2 باب، اس کی 3 آیت سے 5 آیت تک، پہلا یوحنا اس کا 3 باب، اس کی 16 آیت سے 18 آیت تک۔ نمبر 1، محبت مثبت ہے، پھر بھی اس میں ہمیشہ منفی ہونا چاہیے۔ چند خاص رویوں پر پابندیاں لگانا، جس میں یہ گناہ، خود غرضی اور ظلم کی جانب زبردست انسانی رجحان کا معاملہ ہوتا ہے۔ 10 میں سے 8 احکام تو پابندیاں ہیں، اور وہ ایسی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہیں خدا کے لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ خروج اس کا 20واں باب باغور پڑھیے گا، کیونکہ گناہ تو فطری طور پر آتا ہے جبکہ بھلائی نہیں آتی۔ مسیحی محبت کا پہلا ثبوت گناہوں سے پھرنا اور اپنی مرضی سے کسی بھی ایسی چیز کو ترک کرنا ہے جس سے دوسروں کو نقصان اور دکھ پہنچ سکتا ہے۔ دوسری اہم بات جو آج صبح میں اور آپ مل کر سیکھتے ہیں، یہ خیال کہ مسیحی خیالات یہ خیال ہے کہ مسیحی اخلاقی کردار کے اصول کو صرف مثبت ہونا چاہیے، جن کا تعلق ان سب باتوں سے ہے جو ہم کر سکتے ہیں اور جو ہمیں کرنی چاہیے۔ ایک گمراہ کن خیال ہے
یہ خود غرضی کی سوچ پر مبنی ہے جو لوگوں کے حقوق پر زیادہ توجہ دیتا ہے اور اس چیز سے مبرہ اقرار دیتا ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہے۔ اس لیے کہ سوچ بے دین معاشرے میں عام ہے جو خاص طور پر ایسے اصولوں کو رد کرتا ہے جو رویے سے منع کریں گے یا باز رہنے کی تلقین کریں گے، جو گناہ آلودہ خواہشات کی پیداوار ہے۔ غلطیوں اس کا 5 باب اس کی 19ویں آیت سے 21ویں آیت تک۔ تیسری اہم بات جو آج صبح میں اور آپ مل کر سیکھتے وہ یہ ہے، ایسے مسیحی جو اپنی خود مختاری اور آزادی رائے کو اپنے کاموں میں استعمال کرتے ہیں، جو گمراہ پریشان کرے یا دوسروں کے لیے ان کے خیالات خلاف ورزی کرنے کا سبب بنے، یہ محبت کے کام نہیں ہے۔ حقیقی مسیحی محبت کا تعلق خود اس سے ہے کہ دوسروں کی ترقی کس بات میں ہے، کیا وہ ان باتوں میں ہے جو ہم کرتے ہیں یا ان میں جن سے ہم باز رہتے ہیں۔ آیات 15 19 سے 21ویں آیات متعلقہ اثرات تاثرات جاننے کے لیے آپ ضرور دیکھیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 8 باب اس کو باغور پڑھیں اور اس پر غور بھی کیجیے کہ خداوند کا کلام مجھے اور آپ کو کیا ہدایت کرتا ہے، اور آج صبح ہم سب مل کر اس پر غور و خوض کریں کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے۔ مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ باطنی محبت کریں، ظاہری نہیں، اندر سے محبت کریں، دوسروں کے لیے ترقی کا باعث بنے۔ اور آج مجھے اور آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم اس پر غور و خوض کرتے ہیں تو خداوند میرے اور آپ کے حالات بدل دیتا ہے۔ اور آج صبح خداوند ہم سب کو مثبت محبت کرنا سکھائے، ہم منفی نہیں۔ اگر ہم عبادت کرتے تو مثبت طور پر عبادت کریں، منفی طور پر خداوند کے سامنے مت جھکیں۔ اپنی ضرورتوں کے لیے یا اپنے کسی کام کے لیے یا کسی کے لیے برائی کرنے کے لیے خدا کے سامنے جھکتے ہو، اس طرح کی عبادت خدا کو پسند نہیں۔ ہمیں محبت میں عبادت کرنی ہے، دشمنوں کو معاف کرنا ہے۔ یہی کلام مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے۔ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی 2 حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو مثبت طور پر محبت کرنا سکھائے، تاکہ ہم مل کر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ خدا مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔ دعا کریں۔ قادر مطلق خداوند تیرا شکر ادا کرتے اس وقت کے لیے اور ان لمحات کے لیے جو تو بار بار ہماری زندگی کے اندر بخشتا ہے، کہ تیرے پاک پوتر جلالی بابرکت نام کو عزت اور جلال دیا ہے۔ اس وقت جتنے تیرے پیارے تیرے سامنے جھکے ہوئے، ان سب پر رحم کر، جو ہر روز تیرے کلام کی تلاوت کو سنتے ہیں اور تیرے کلام میں جو تشریح ہوتی ہے اس کو بھی سنتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور عملی طور پر اپنے دن کو تیرے قدوس نام کے وسیلے سے شروع کر۔ تو خدا میں ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، تو ان پر رحم کر۔ ان تمام خاندانوں کو ہر قسم کے قرض، لعنتیں، بیماریوں، پریشانیوں، مشکلات سے آزاد کر۔ تو ان پر رحم کر اور انہیں بڑی برکت دے۔
ہم گھٹتے جائیں تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا، تیرا رحم تیری قدرت ایک ایک تیرے بیٹے بیٹی پر ٹھہر جائے، تو اپنا جلال ظاہر کر اور بڑی برکت دے۔ خدا میں منت کرتا ہوں پاکستان میں بسنے والے تمام مسیحیوں کے لیے برکت چاہتا ہوں، ان سب پہ کرم کر، رحم کر اور بڑی برکت دے۔ ہم گھٹتے جائے تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا، اور اپنا جلال تو اپنے لوگوں کی زندگیوں میں ظاہر کر اور انہیں برکت دے۔ خدا ہر زندگی بدلے، ہر ایک سوچ بدلے، ہر خیال بدلے، ہر گھٹنا تیرے آگے جھکے اور مثبت طور پر تیرے آگے جھکے، تاکہ تیرے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے۔ تیرا کرم، تیرا رحم ایک ایک زندگی پر ٹھہر جائے، تو کرم کر اور بڑی برکت۔ ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شرکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت دے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔